میں ڈاکٹر وسیم افتخار انصاری، صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کملا راجہ گرلز پی جی کالج گوالیر۔ میرے مقالے کا عنوان ہے سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں دارا شکوہ اور مغل عہد کے مشائخین کا حصہ۔ دارا شکوہ مغل خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ شاہجہاں اور ارجمن بانو یعنی ممتاز محل کی محبت کی پہلی نشانی تھا۔ اس بنا پر والد کا سب سے زیادہ چہیتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ دارا کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے بڑا متجسس، متلاشی اور سیماب صفت واقع ہوا تھا۔ کچھ مورخین نے مذکورہ خوبیوں کو آزاد خیالی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی متلاشی اور متجسس خوبی کے سبب اس میں کئی مذاہب کو سمجھنے اور جاننے کا اشتیاق بیدار ہوا۔ چنانچہ اس نے ویدک ادب کا مطالعہ کیا اور اسلام اور عیسائی مذہب کا موازنہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً اس کے ذہن و دل میں مذہبی رواداری، ملنساری، اتحاد پسندی، سماجی ہم آہنگی، انیکتا میں ایکتا کے خیالات کی ایک کائنات آباد ہو گئی۔ گویا وہ اپنے پردادا شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا ہم خیال، ہم مزاج، بلکہ اکبر کے افکار و نظریات کا صحیح معنوں میں جانشین تھا۔ دارا شکوہ نے کئی اہم اور مشہور تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کتابوں میں دیوان دارا شکوہ، سفینۃ الاولیاء، سکینۃ الاولیاء، رسالہ حق نما، حسنات العارفین، مجمع البحرین، سر اکبر یا سر الاسرار، سوال و جواب دارا شکوہ بابا لال داس اور نامہ عرفانی وغیرہ اہم کتابیں ہیں۔ چنانچہ دارا شکوہ کی اہمیت ایک مغل شہزادے کے علاوہ ایک شاعر، نثر نگار، محقق، تذکرہ نگار اور مرتب کی بھی ہے۔ ان کی فارسی کتب کے تراجم نے اسے اردو ادب میں بھی ایک اہم اور الگ مقام بخشا ہے۔ دارا شکوہ کی تمام تصانیف میں سے صرف ایک تصنیف مجمع البحرین کا یہاں پر ایک جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دارا شکوہ کی شخصیت اور تصانیف کا اہم پہلو سماجی ہم آہنگی رہا ہے۔ یہ دولت و ثروت اسے اپنے خاندان سے وراثت میں ملی تھی۔ پردادا اکبر کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی نظریات اور دادا حضور جہانگیر کی امن و اتحاد کی کوششیں دارا پر اثر انداز ہوئی تھیں۔ کتاب مجمع البحرین اس کی عمدہ مثال ہے۔ بحر یعنی دھارا یا ندی اور بحرین کے معنی دھارائیں اور ندیاں ہیں۔ چنانچہ نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ دارا نے مذکورہ تصنیف میں مختلف دھاراؤں اور ندیوں کو جمع کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مختلف مذاہب کے اصول و نظریات، عقائد وغیرہ کا گویا یہ کتاب ایک سمندر ہے۔ اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی تحریر کرتے ہیں، کوڈ: دارا شکوہ کی یہ کتاب اس کے بدلے ہوئے رجحانات اور مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے پر مبنی ہے۔ اس کے باوجود کتاب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ثنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور اہل بیت کی منقبت سے ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دین حق سے یکسر روگردانی نہیں کی تھی۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ یہ کتاب لکھتے ہوئے دارا شکوہ کے پیش نظر ہندوؤں اور مسلمانوں کے ویدانتی اور صوفیانہ عقائد تھے۔ انکوڈ: مذکورہ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع البحرین دارا کے بدلتے ہوئے رجحانات اور مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے کے اثرات اور اس سے پیدا شدہ خیالات پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دارا شکوہ نے اس طرح کے موضوعات پر پہل خامہ فرسائی کی ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کی اور دیگر کتابیں دیگر مصنفین نے بھی تحریر کی ہیں۔ اکبر کے عہد حکومت ہی سے مختلف علاقوں میں مذکورہ سماجی ہم آہنگی، امن و اتحاد، بھائی چارگی اور انسانیت کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ ایسے موضوعات پر مبنی تصانیف و تالیفات کے منصع شہود پر آنے کے مختلف شواہد ملتے ہیں۔ ایسے ہی مراکز اور علاقوں میں برہانپور بھی شامل تھا۔ اس دور میں برہانپور خاندیش کا دارالخلافہ تھا۔ صوفیہ، علماء، مشائخ، شعراء، ادبا، حکمہ وغیرہ کا مرکز تھا۔ اس دور کے صوفی بزرگ شاہ عیسیٰ جند اللہ تھے۔ گوالیر کے علاقہ لشکر سے
تشریف لائے لشکر محمد عارف کے بہترین شاگرد تھے۔ اپنے استاد لشکر محمد عارف کے نام کی مناسبت سے شاہ عیسیٰ کا لقب جند اللہ یعنی اللہ کا لشکر قرار پایا اور شاعری میں اپنا تخلص جندی اختیار کیا۔ شاہ عیسیٰ کے استاد لشکر محمد عارف گوالیار کے مشہور صوفی بزرگ غوث محمد گوالیاری کے شاگرد تھے۔ شاہ عیسیٰ جند اللہ کی ولادت 962 ہجری بمطابق 1554 عیسوی اور وفات 1030 ہجری بمطابق 1620 ہجری کی ہے۔ اس طرح شاہ عیسیٰ نے اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کا زمانہ دیکھا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جن موضوعات پر شاہ عیسیٰ نے قلم اٹھایا تقریباً ویسے ہی موضوعات دارا شکوہ کے یہاں بھی ملتے ہیں، یہاں تک کہ مجمع البحرین کے نام سے دونوں کے یہاں تصانیف ملتی ہیں۔ شاہ عیسیٰ کی اہم کتابوں میں عین المعانی فارسی زبان میں عرفان السلوک کے رموز و نکات سے معمور ہے۔ روضۃ الحسنی میں اللہ کے 99 نام کی صفات کے ساتھ ناموں کی فارسی شرح بھی ہے۔ ان کے علاوہ مختصر رسالہ حواس پنجگانہ، انوار الاسرار، اسرار الوحی، رسالہ عقود، رسالہ قبلۃ المذاہب الاربع اور مجمع البحرین وغیرہ علم فقہ، تفسیر و حدیث، عرفان و سلوک اور عقائد و مذاہب کی کتابیں و تراجم ہیں۔ برہانپور کے مشہور محقق و ناقد ڈاکٹر شیخ فرید نے شاہ عیسیٰ جند اللہ کی حیات و شخصیت، خدمات و کارناموں سے متعلق ایک تحقیقی کتاب 1975 عیسوی میں ترتیب دی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں مختلف علاقوں سے قلمی اور عملی کوششیں کی گئیں۔ شاہ عیسیٰ جند اللہ کے بھی تقریباً نصف صدی پہلے گوالیار میں غوث محمد گوالیاری کی شخصیت اور تصانیف نے قوموں کو باہم شیر و شکر کرنے کی کوششیں کی۔ اس ضمن میں شکیل گوالیاری رقم طراز ہیں۔ کوڈ محمد غوث گوالیاری کے عظیم الشان خانقاہ میں مشہور عالم موسیقار تانسین کی تربیت اور انہی کے توسل سے متھرا کے سوامی ہری داس تک تانسین کی رسائی دو قوموں کے باہمی انس اور محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ انکوڈ حضرت غوث محمد گوالیاری نے تصوف، گنگا جمنی تہذیب، بھکتی تحریک اور مختلف مذاہب کے اطوار پر مبنی کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلاً بحر الحیات، اوراد غوثیہ، رسالہ معراجیہ، کلید مخازن اور جواہر خمسہ وغیرہ۔ بحر الحیات کے متعلق وقار صدیقی شیخ اکرام الدین کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں۔ کوڈ آپ حضرت غوث محمد گوالیاری کی مشہور تصنیف بحر الحیات ہے جو امرت کنڈ کا فارسی ترجمہ ہے۔ رود کوثر کے مصنف شیخ اکرام الدین بحر الحیات کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں ہندو یوگیوں اور سنیاسیوں کے انتقال اور طور طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے حضرت غوث محمد گوالیاری کا فارسی اور سنسکرت دونوں زبانوں پر عبور ثابت ہوتا ہے۔ انکوڈ اس تعلق سے غوث محمد گوالیاری کی دوسری تصنیف جواہر خمسہ ہے۔ موصوف نے اپنی زبردست صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہاں کی گنگا جمنی تہذیب سے تصوف کو ہندوستانی رنگ میں رنگنے کی اہم کوشش کی ہے۔ ہندوستانی تصوف میں بھکتی تحریک کی عمدہ مثال جواہر خمسہ پیش کرتی ہے۔ چنانچہ موصوف کا گراں قدر کارنامہ بھکتی تحریک کو اسلامی تصوف سے نزدیک کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے دیگر علاقوں کی بنسبت شدید اور متنفر حالات میں بھی صوفیاء گوالیار اور اولیاء برہانپور کی اخوت و محبت بھری فضائے بسیط میں مذکورہ دونوں شہر امن و امان کی چادر اوڑھے رہے۔ غرض کہ مذکورہ صالحین اور مشائخین نے قوموں کے ملاپ، تہذیبوں کے امتزاج اور انسانیت کی شمع روشن کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی سماجی ہم آہنگی، بھائی چارگی، محبت میں ڈوبی مدھر بانی جیسی عظیم خدمات سے کسی طور چشم پوشی تحقیق کے منافی ہوگی۔ ان صالحین اور مشائخین کے ذکر سے قدیم تذکروں کے اوراق روشن ہیں۔ یہ اہل حق صرف اللہ کے نعرے بلند کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے قلوب ایمان و یقین، اعتماد اور اعتقاد کے جواہر سے منور تھے۔ ان کے شب و روز درس و تدریس سے عبارت تھے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دل کو دنیا کی متاع اور طمع سے خالی رکھا تھا۔ انہوں نے دل کو دل سے، انسان کو انسان سے، قوم کو قوم سے جوڑنے کا اہم فریضہ بڑی انسیت، اخوت و محبت اور اپنائیت کے ساتھ انجام دیا تھا۔ سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں ان کی
سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بڑی خوش فضا اور گنگا جمنی تہذیب کے لیے بڑی صحت افزا فضا قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ قومی یکجہتی، امن و آشتی اور انسان دوستی کی ترقی و توسیع میں مشائخین نے جو قابل قدر خدمات انجام دیں وہ ایک کامل دفتر کی صورت میں موجود ہے۔ اس دفتر میں مذہب، اخلاق، نصیحت، عقائد، تصوف اور انسانیت سے معطر و معمر حصہ قصہ پارینہ کی طرح محفوظ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دارا شکوہ کی طرح ان مشائخین کی غیر معمولی خدمات پر جمی گرد کو تحقیق کے ذریعے ہٹایا جا سکے۔ شکریہ۔